اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم تفہیم القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے 25ویں رکوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ رکوع حج، ایمانی رویوں اور کردار کے حوالے سے بہت ہی اہم ہدایات دیتا ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ مولانا مودودی کی تشریحات کی مدد سے ان ہدایات کے پیچھے جو حکمت ہے، جو عملی پہلو ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ صحیح کہ یہ آیات یعنی حج کے خاص احکامات سے لے کر ایمان کی جو عمومی حقیقت ہے، اس تک ہمیں کیا سکھا رہی ہیں۔ تو آئیے تفہیم القرآن کے ساتھ اس رکوع کے نقاط کو دیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں حج کی پابندیوں سے۔ قرآن کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور جو نیت کر لے اس پر رفث، فسوق اور جدال ممنوع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھائیں۔ جی، رفث کا مطلب ہے شہوانی فعل یا گفتگو، یعنی احرام کی حالت میں صرف میاں بیوی کا تعلق ہی منع نہیں، بلکہ ایسی باتیں بھی منع ہیں جن سے شہوانی جذبات پیدا ہوں۔ اچھا۔ فسوق کا مطلب ہے ہر قسم کی بدعملی، گناہ، اور حالت احرام میں ان کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جدال یعنی لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہا گیا کہ اپنے خادم کو ڈانٹنا بھی منع ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے نفس پر مکمل کنٹرول کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی ظاہری پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اندرونی کیفیت اور رویے کو ٹھیک کرنے کی ایک طرح کی تربیت ہے۔ بالکل بالکل، اور یہی اندرونی کیفیت کی اہمیت آگے زادِ راہ والی آیت میں اور واضح ہوتی ہے، یعنی سفر کے سامان کا ذکر۔ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ بغیر سامان سفر حج پر نکلنا بڑی نیکی ہے۔ اچھا، ایک طرح کی دکھاوے کی پارسائی آپ کہہ لیں؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے اس سوچ کو درست کیا، فرمایا کہ اصل زادِ راہ تو تقویٰ ہے، دل کی پرہیزگاری۔ صحیح۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، تو پھر وہ ظاہری فقیری کی نمائش کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامان سفر لے کر جانا منع نہیں ہے، بلکہ اگر تقویٰ ساتھ ہو تو ایسا شخص اللہ کے ہاں بھی اور مخلوق میں بھی دونوں جگہ قابل احترام ہے۔ تو مرکزی خیال پھر وہی ہے کہ دین کا اصل جوہر باطن کی اصلاح ہے، نہ کہ صرف ظاہری شکل و صورت۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ اچھا، ایک اور تصور بھی تھا جاہلیت میں، وہ حج کے دوران کمائی یا تجارت سے متعلق۔ کیا اسے عبادت کے تقدس کے خلاف سمجھا جاتا تھا؟ جی، اسے ایک طرح سے دنیا داری سمجھا جاتا تھا، گویا کہ یہ حج کے روحانی ماحول سے میل نہیں کھاتا۔ قرآن نے اس خیال کو بھی رد کیا، فرمایا کہ حج کے دوران اللہ کا فضل تلاش کرنے میں، یعنی حلال طریقے سے اگر روزی کمائی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اچھا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے سفر کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور کمائی اللہ کے قانونوں کے دائرے میں ہو، یہ نہیں کہ حج کو بس کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ لیکن اگر موقع ملے تو حلال کمائی میں حرج نہیں۔ یہ اسلام کے اس تصور کو دکھاتا ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں۔ صحیح، یہ زندگی کے ایک جامع تصور کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حج کے ایک تاریخی جہت کی طرف۔ عرفات میں ٹھہرنے کا معاملہ اور قریش کا جو ایک خاص رویہ تھا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو طریقہ یہی تھا کہ سارے حاجی مینا سے عرفات جاتے تھے، پھر مزدلفہ آتے تھے۔ لیکن بعد میں قریش نے، جو خود کو حرم کا رکھوالا اور دوسروں سے وہ برتر سمجھتے تھے، تکبر کی وجہ سے عام عربوں کے ساتھ عرفات جانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ یعنی انہوں نے حج میں بھی ایک طرح کی اپنی کلاس بنا لی تھی۔ بالکل بالکل، وہ صرف مزدلفہ تک جاتے اور وہیں سے واپس آ جاتے، جبکہ باقی سب لوگ عرفات تک جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خصوصی رعایت ان کے جو رشتہ دار قبیلے تھے ان کو بھی مل گئی۔ اچھا۔ تو قرآن نے اس نسلی اور قبائلی غرور پر مبنی جو تفریق تھی اس کو ختم کیا۔ حکم آیا، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، یعنی سب کے ساتھ عرفات تک جاؤ۔ تو یہ صرف ایک رسم کی اصلاح نہیں تھی، بلکہ یہ تو سماجی برابری اور تکبر کے خاتمے کا اعلان تھا ایک طرح سے۔ یقیناً یہ جاہلیت کے امتیازات پر ایک بہت بڑی ضرب تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اس پچھلی غلطی پر اللہ سے معافی مانگو، واستغفر اللہ، اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد زمانہ جاہلیت میں ایک اور بھی رواج تھا۔ مینا میں لوگ اپنے باپ دادا کے کارناموں پر بڑا فخر کرتے تھے، مقابلے ہوتے تھے۔ ہاں، یہ قبائلی تفاخر کا ایک مظاہرہ ہوتا تھا۔
قرآن نے اس جاہلانہ رسم کو بدلا اور حکم دیا، پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اچھا، یعنی اب وہ وقت فضول قصے، کہانیوں اور خاندانی بڑائی مارنے میں نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں صرف ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ وفاداری کا مرکز ذات اور قبیلے سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ اور ذکر کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی ذکر ہے۔ یہاں دعا کرنے والوں کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو صرف دنیا مانگتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسری بہتر قسم کون سی ہے؟ وہ جو جامع دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ انہیں ان کے عمل کے مطابق دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا۔ یہ دعا خود اسلام کے متوازن نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں، مگر اسے آخرت کی قیمت پر حاصل نہیں کرنا۔ اور اللہ کا حساب بہت تیز ہے۔ منع میں ٹھہرنے کے دنوں یعنی ایام تشریق کے بارے میں بھی کچھ ہدایات ہیں۔ وہاں واپسی کے معاملے میں کچھ لچک بھی نظر آتی ہے۔ ہاں، فرمایا گیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیے۔ پھر یہ اختیار دیا کہ چاہے کوئی جلدی کرے، یعنی 2 دن بعد 12 ذی الحجہ کو واپس آ جائے، یا 1 دن مزید ٹھہر جائے 13 ذی الحجہ تک، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اصل بات دنوں کی گنتی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ دن گزرے کیسے، تقویٰ کے ساتھ اللہ کی یاد میں گزرے یا غفلت اور میلوں ٹھیلوں میں۔ بنیادی پیغام پھر وہی ہے، اعمال کا معیار ظاہری شکل نہیں بلکہ اندر کی نیت اور تقویٰ ہے۔ حج کے احکامات کے بعد رکوع کا رخ انسانی کردار کے تجزیے کی طرف مڑتا ہے۔ یہاں 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں، ایک منافق کا اور ایک مخلص مومن کا۔ یہ تضاد بڑا نمایاں ہے، بہت زیادہ۔ پہلے منافق کی تصویر کھینچیے، ایسا شخص جس کی باتیں دنیا کے زندگی کے بارے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، سننے والے کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ جی، وہ اپنی نیت کے خلوص پر بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے، دعوے کرتا ہے کہ میں تو صرف بھلائی چاہتا ہوں، اصلاح چاہتا ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے اس کی؟ حقیقت میں وہ الد الخصام ہوتا ہے، یعنی حق کی مخالفت میں انتہائی جھگڑالو، کٹ حجی کرنے والا اور دشمنی میں بہت سخت۔ ایسا شخص جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کا جھوٹ، فریب اور وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اور جب ایسے شخص کو طاقت یا اختیار ملتا ہے تو اس کا کردار کیسے سامنے آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب اسے اقتدار ملتا ہے یا جب وہ منہ موڑتا ہے، یعنی جب اسے موقع ملتا ہے، تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں تباہ کرتا ہے۔ یہ حرث اور نسل بڑے جامع الفاظ ہیں، یعنی معیشت، زراعت، تہذیب، اخلاق، انسانی آبادی، سب کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اسے نصیحت کرے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، تو اس کی انا، اس کا چھوٹا کار آڑے آ جاتا ہے۔ تکبر اس سے نصیحت قبول کرنے کی بجائے الٹا گناہ پر اور پکا کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کردار آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے۔ واقعی یہ تصویر بہت جانی پہچانی لگتی ہے۔ اس کے بالکل مقابلے میں دوسرے انسان کا کیا ذکر ہے؟ دوسری طرف وہ انسان ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ یشری نفسہا کا مطلب ہے اپنی جان بیچ دیتا ہے، یعنی اپنی پوری زندگی، اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں، سب کچھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی کا محور ذاتی مفاد نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ جی بالکل، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان، رؤوف بالعباد ہے۔ کردار کی یہ 2 انتہائیں سمجھنے کے بعد اگلی آیت تو جیسے پوری امت مسلمہ کو ایک بنیادی اصول کی طرف بلا رہی ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ہی کلیدی ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے کسی ایک حصے تک محدود نہ کرو۔
ایسا نہ ہو کہ عبادات میں تو مسلمان ہیں مگر معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، قانون میں، اخلاق میں یا ذاتی پسند ناپسند میں اسلام سے باہر نکل جائیں۔ اچھا، اپنے خیالات، نظریات، طرز زندگی سب کو اسلام کے تابع کرو، زندگی کو ٹکڑوں میں مت بانٹو۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسے مکمل طور پر ہی قبول کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی فوراً تنبیہ بھی ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ کھلا دشمن ہے۔ کیا شیطان اسی طرح جزوی اسلام پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بالکل، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے۔ وہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ ٹھیک ہے، نماز روزہ کر لو مگر باقی معاملات میں زمانے کے ساتھ چلو، یہ تو ذاتی معاملہ ہے، یہ دنیاوی ضرورت ہے۔ وہ انسان کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے روکتا ہے، اسے سمجھوتوں پر اکساتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ اگر کوئی ان واضح ہدایات کے آنے کے بعد بھی بھٹک جائے تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ تو فرمایا، جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ عزیز یعنی زبردست، غالب، سب پر قادر، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور حکیم یعنی دانا، حکمت والا، وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیسے سزا دینی ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ اللہ کی صفات کا بیان ہے جو اس بات کی ضمانت ہے کہ انصاف ہو کر رہے گا۔ رکوع کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی بنیادی اور گہرا سوال اٹھایا گیا ہے۔ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ سامنے آ جائے اور پھر فیصلہ کر دیا جائے؟ جی، یہ سوال دراصل ایمان بالغیب کی پوری بحث کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان اسی چیز کا ہے کہ انسان حقیقت کو بغیر دیکھے اللہ کے رسولوں کی دی ہوئی خبر پر اور اپنی عقل و بصیرت سے دلائل کو سمجھ کر مانے۔ صحیح۔ اور پھر ماننے کے بعد جب اسے نافرمانی کا اختیار بھی ہو، موقع بھی ہو، وہ اپنی مرضی سے اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ یعنی اگر اللہ یا فرشتے آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو پھر تو ماننے کے سوا چارہ ہی نہیں رہے گا، پھر امتحان کیسا؟ بالکل، اللہ نے اسی لیے حقیقت کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ اگر وہ بے نقاب ہو جائے تو آزمائش ختم، پھر نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس مجبوری کے ماننے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو قرآن گویا کہہ رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار مت کرو جب اللہ اور اس کے فرشتے ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو فیصلے کا، جزا و سزا کا وقت ہوگا۔ ایمان اور اطاعت کا سارا اجر اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردے میں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مہلت صرف اسی وقت تک ہے جب تک یہ پردہ اٹھ نہیں جاتا؟ یہی نکتہ ہے، جب حقیقت کھل جائے گی تب ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قدر اسی ایمان کی ہے جو غیب پر لایا جائے، اسی اطاعت کی ہے جو اختیار ہوتے ہوئے کی جائے۔ یہ دنیا کی زندگی اسی مہلت اور اسی آزمائش کا نام ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، سورۃ البقرہ کا یہ رکوع ہمیں حج کے ذریعے تقوی اور اخلاص کی تربیت دیتا ہے۔ یہ ظاہری اعمال پر باطنی کیفیت کو ترجیح دینے، جاہلانہ فخر اور نسلی امتیاز کو رد کرنے اور منافقت کے مقابلے میں اخلاص کا راستہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جی، اور پھر یہ ہمیں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے، یعنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آخر میں ایمان بالغیب کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ حقیقت کے بے نقاب ہونے سے پہلے اسے پہچان کر اختیار کے ساتھ قبول کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ واقعی بہت غور و فکر پہ مجبور کرنے والے نکات ہیں۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر یہ دنیا واقعی ایک امتحان گاہ ہے اور اصل حقیقت ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہمارے پاس عمل کی مہلت صرف اس حقیقت کے سامنے آنے تک ہی ہے، تو اس شعور کا ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے فیصلوں، ہماری ترجیحات اور ہم اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، اس پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو اس گفتگو کے بعد ہمارے غور و فکر کے لیے باقی رہتا ہے۔